بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے کہ ان کام کو نہ کرو، اس کام کو نہ کرو، یہ کام کرنا حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں کو کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، اس کے اسباب کو اختیار کرنے سے بھی روکا ہے۔ جیسے اللہ نے زنا سے روکا ہے کہ زنا نہ کرو، ایسے نہیں کہا اللہ نے زنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اسباب زنا کے بھی قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسباب گناہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جو تمہیں زنا تک پہنچا دیتا ہو، جیسے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یا مجمع میں بھی اس سے ایسی باتیں کرنا بے پردگی کے ساتھ کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کو پیدا کرے۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر ایسے رسم و رواج ہے کہ وہ پتہ نہیں عجیب عجیب رسم و رواج ہے، غیر محرم مرد بیٹھا ہوا رہتا ہے اور عورتیں بھی اس کو جا کر ہلدی لگاتی ہے، سندل لگاتی ہے، مس کرتی ہے، چھوتی ہے، اور کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے گھر کا رسم و رواج ہے۔ ساری عورتیں جو اس کے لیے محرم ہوتی ہے اس کے بازو میں کھڑے ہو کر تصویریں لیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا، اس سے دیکھنا، اس کے بازو میں کھڑا ہونا، بے ضرورت اس کے ساتھ تعلقات کا قائم رکھنا، یہ انسان کو زنا تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک واقعہ یہاں پر بیان فرمایا۔ جب آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر آ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ویسے عذابات جو بنی اسرائیل پر آئے تھے ویسے امت محمدیہ پر تو نہیں آئیں گے جسمانی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے ضرور آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو تب پتہ چلے گا۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں شریعت کے احکامات، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم پسند نہیں ہوتا۔ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں دنیاوی علوم کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کے لیے اپنا جان، مال، فکریں سب کچھ لگاتے ہیں۔ ان کی اولاد اس لائق بھی نہیں ہوتی کہ کلام مجید کو دیکھ کر پڑھ سکے۔ بہرحال یہودیوں کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی حرمت کو فرض فرمایا تھا۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اس دن کا احترام کرو۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اس دن سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک قوم ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے بسا کرتی تھی، تو مچھلیوں کا شکار کرتی تھی۔ مچھلیوں پر ان کا گزارا بھی ہوتا تھا، ان کی روزی بھی اسی پر تھی، مچھلیوں کا شکار کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن صرف ہماری عبادت کریں گے آپ، اور مچھلی کا شکار کرنا تم لوگوں پر حرام ہے۔ مچھلی کا شکار کرنا حرام ہے۔ بہت سے لوگ آج کل فون کر کے بھی پوچھتے ہیں مونا ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانا کہتے نا، وہ پوچھتے تھوڑی تفسیر سن لیتے کہیں سے۔ وہ تو بنی اسرائیل پر تھا، ہم پر نہیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی دن بھی مچھلی کھا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر امت محمدیہ ہو تو تم جائز ہے، بنی اسرائیل ہے تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے لیے مچھلی کا شکار کرنا ہفتے کے دن جائز نہیں تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے کہ عبادت کے لیے اس دن کو خاص کرو۔ یہاں تک کہ فرمایا جب جمعے کی اذان دی جاتی ہے تو تجارت کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، تجارت کے تعلق سے لین دین کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا
کہ ہفتے کے دن کا احترام کرو، کوئی شکار وغیرہ نہ کرو، اللہ کی عبادت کے لیے اس دن کو خاص کر دو۔ اب وہ دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی، دوسرے دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی، پکڑنے گئے تو ہاتھ کو مچھلیاں نہ ملتی تھی۔ اب ایک آدمی نے دیکھا کہ کیا کرے، ہفتے کے دن جب مچھلی آئی تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس مچھلی کو رسی سے باندھ دیا، اور پھر اس نے یہ بھی ایک کیا کہ سمندر کے کنارے ہی دوسرا ایک گڑھا بنایا، وہاں پر تھوڑا پانی جمع کر دیا، اسٹاک کر دیا، مچھلیاں جو آتی تھی اس کے اندر بھی کود کر اس کے اندر آ جاتی تھی، پھر واپس نہیں جاتی تھی۔ اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتا تھا وہ۔ ایک آدمی ایسا کام کر رہا تھا، اچانک اس نے مچھلی پکائی، لوگوں نے پوچھا کہ ہفتے کا دن گزر گیا، مچھلی کی بات کہاں سے آ رہی، کون پکڑ رہا ہے؟ جا کر پوچھا، بھئی منع کیا گیا ہے مچھلی کو پکڑنا اللہ نے، پھر کیوں پکڑا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہفتے کے دن نہیں پکڑا، اتوار کے دن ہی میں نے پکڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ اتوار کے دن ہم پکڑنے کے لیے گئے تھے، ہمیں مچھلی نہ ملی، تجھے کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے، یہ ہفتے کے دن ہی میرے جال میں گر گئی، لیکن میں نے اس کو پکڑا نہیں، اتوار کے دن جا کر وہاں سے اٹھا کر لے کر آیا۔ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا، جس چیز کو جیسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا، ہیلے بہانے بنا کر اسے حلال کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ چیز حرام ہے، کہتے ہیں کیا کی بھی رستہ ہے کیا، دیکھو ادھر ادھر سے ذرہ حلال کرنے کا، وہ کیا ہے فیس اس کی دیدار سے بولتے لوگ آ کر۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جس چیز کو جیسے کرنے کے لیے کہا گیا ویسے ہی کرنا، نہیں ہمارے دلان میں ویسا کیا بھی خواہش نہیں پیدا ہوتی، وہ نہیں، تمہیں انسانیت ہے، اگر خواہش نہیں ہے تو ایک پڑوس کے ایک بڑے عالم دین پرسوں ایک بات یوں کہہ رہے تھے کہ عالم صاحب سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت اللہ نے یہ کہا کہ متقی بنو، کیا بنو؟ متقی بنو، تقوی والے بن جاؤ، تو متقی کسے کہتے ہیں؟ میں بننا چاہتا ہوں۔ ایک کھیڑے والے کے آدمی آ کر کیا پوچھا؟ میں متقی بننا چاہتا ہوں، متقی کسے بولتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو عورتوں پر نگاہ نہ ڈالتا ہو، کسی لڑکی پر نگاہ نہ ڈالتا ہو، حتیٰ کہ لڑکیاں اس کے سامنے جوان سے جوان آ جائے تب بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، اس کے طرف ان کا دل ہی نہ جاتا ہو۔ تو اس کھیڑے والے نے تو کہا اگر متقی اس کو کہتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں اس آدمی کو ہجڑا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہجڑا بولتے ہیں۔ آپ جسے متقی بول رہے ہیں اسے ہجڑا بولتے ہیں۔ بولتے نا نہیں ہمارے دل میں ویسا کیا بھی نہیں ہے، بولتا ویسا نہیں ہے، بولتے انہوں ہجڑے ہوں۔ ہر مرد عورت کے اندر وہ چیزیں اللہ نے رکھی ہے، اس لیے کہا کہ غیر محرم سے نہ ہاتھ ملاقات کرو، نہ سندل لگانے کے بہانے سے، نہ کسی اور بہانے سے۔ حالانکہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ۔ اب بنی اسرائیل نے وہی کام کیا، اللہ نے مچھلی پکڑنے کو منع کیا تو مکمل طور پر انہیں رکنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اب کیا ہوا، اس میں دو گروہ ہو گئے۔ اس کو جب دوسرے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ پلان اچھا ہے نا، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرنا لیکن سمندر کے کنارے گڑھا کر لیں گے، مچھلیاں اس کے اندر شفٹ کر دیں گے، اتوار کے دن جا کو اٹھا لے کو آ جائیں گے۔ اب ایسے ہی کرتے رہے، بعض لوگوں نے منع کیا نہیں بھئی اللہ نے جب حرام کیا ایک چیز کو ہفتے کے دن پکڑنا تو ہفتے کے دن وہاں جانا بھی منع ہے، ہفتے کے دن جو مچھلیاں پڑتی ہے اس کو پڑتی ہے اسے لینا بھی حرام ہے، اس کو لینا بھی حرام ہے، اس کو استعمال ہرگز نہ کرو۔ لیکن منع کرنے کے باوجود قوم نے نہیں مانا۔ قوم کے اندر بعض علماء نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ ہفتے کے دن کی مچھلی ہی پکڑ کر لا رہے ہو، ہم اس کو ہرگز تمہارے ساتھ زندگی ہماری نہیں ہو سکتی، ہمارا دروازہ الگ تمہارا دروازہ الگ۔ قوم میں بہت سے لوگ الگ ہو گئے، کچھ دن ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، پھر اچانک کیا ہوا، ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں ہفتے کے دن ان کے گھروں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، سورج نکلا یہاں تک کہ زوال کا وقت آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے گاؤں کا دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ پھر جب دیوار پھاند کر اوپر چڑھ کر ان لوگوں نے دیکھا تو سب کے سب لوگ بندر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کا عذاب آ گیا ان لوگوں پر۔ آج بھی ایسے ہی عذاب آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے جو جوان لوگ تھے وہ بندر بن گئے اور ان کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر بن گئے، سور بن گئے۔ آج بھی سور کے اندر، سور کیا پسند کرتا ہے؟ گندگی کو ہی پسند کرتا ہے نا۔
اسی طریقے سے جو لوگ آج کے زمانے کے اندر بھی دین کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، ان کے دلوں کو بھی اللہ سور کی طرح بنا دیتا ہے، گندی چیزیں انہیں پسند آتی ہے، قرآن و حدیث کی اچھی چیزیں انہیں پسند نہیں آتی، حلال چیزیں انہیں پسند نہیں آتی، نیک جگہوں پر بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ان کو پسند نہیں آتا، الٹا ان سے نفرتیں، ان کی بدنامیاں کرتے ہیں۔ یہ دلوں کا مسخ ہو جانا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسخ کیا تھا، انسانوں کو ہی اللہ نے بندر بنا دیا تھا مکمل طور پر۔ جب وہ ان کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو سب لوگ ان کے پاس آ کر رونے لگے، لیکن کیا معاملہ ہے، اب تو بندر بن گئے، اللہ کا عذاب آیا۔ اور اللہ کا دستور ہے، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ یہ آج کے زمانے میں جو بندر آئے نا، انہوں بنی اسرائیل کے بندرہ نہ ہو، انہوں یہ سورہ خنزیرہ بھی بنی اسرائیل کے نہ ہو، وہ تو اسی وقت مر گئے۔ اور اللہ کا یہ قوم ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جس بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس بستی کو بھی اللہ دوبارہ آباد ہونے کی نہیں دیتے۔ ہمارے پڑوس کی بستی ہے نا، ہم بچپن میں اسکول کے سلیبس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر آگ کی برسات ہوئی، اس بستی کو آباد کرنے کے لیے، برج بنانے کے لیے حکومت والوں نے بہت کوشش کی، 3 مرتبہ برج گر گیا، اسے اللہ اسے دوبارہ آباد نہیں ہونے دیتے۔ اسی طریقے سے جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ 3 دن کے اندر تباہ ہو جاتی ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبرت بناتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹ جائے اور اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اسی کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تحقیق کہ تم لوگوں نے جان لیا اس بات کو، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن۔ اللہ نے مچھلی پکڑنے کو کہا نا، تو تمہیں سمندر کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب منع اللہ نے کیا ہے تو الگ سے جال ڈال کر ہفتے کے دن رکھے، اور ہفتے کے دن مچھلی آ کر جال میں پڑی، اتوار کے دن جا کر اٹھا کر لائے۔ اڑیا اللہ مگر گندا ہو بولتے نہیں، ہاں وہ چھوانا، چاہے اتوار کو پکڑو لیکن پڑی تو کب جالے میں تمہارے، ہفتے کے دن نہیں نا۔ اور ہفتے کے دن میں جو مچھلیاں آ جائے اس کو اللہ نے حرام کر دیا تھا تم لوگوں کے لیے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، جب انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم ان لوگوں سے ہم نے کہا كُونُوا قِرَدَةً، بندر بن جاؤ۔ ایسے بندر بنے بنی اسرائیل، سب کی دم بھی نکل آئی، بندر کی طرح ان کی شکلوں صورتیں ہو گئی، اور کہتے تھے بات کرنے کی طاقت ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ بس وہ اپنے نیک لوگوں کو دیکھ کر رو رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے تم سے منع کیا نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کو ایسے بہانے بنا کر نہ توڑا کرو، تو روتے روتے منڈی ہلاتے تھے، لیکن 3 دن کے اندر وہ سب کے سب مر گئے۔ کونوا قردۃ، بندر ہو جاؤ، خاسئین، ذلیل۔ آج دیکھو جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اللہ اس کو ذلت والی زندگی دیتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں اس کو ذلت والی زندگی دیتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس سزا کو بنا دیا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت کی چیز۔ وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ہی وہ ساتھی، ہم نے ان کو روکا، انہوں نے نہیں مانا، اب بندر بن گئے، ان کے لیے عبرت بنی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ہم نے حکم کو مانا اور اللہ کے اس عذاب سے بچ گئے۔ وما خلفہا، اور ان کے بعد والوں کے لیے بھی اللہ نے اس کو کیا بنایا، عبرت کی چیز بنائی۔ دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا، بندر و سور بنایا اللہ کے حکم کو توڑنے پر۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی عذاب آ سکتا ہے اور آ بھی رہا ہے۔ ہمارے دل مست ہو گئے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جب بازار میں نکلا کرتے تھے تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر نکلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں ایسے نکل رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کچھ معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ جب ان سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے اپنی پگڑی اٹھا کر سامنے والے کے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی پگڑی ان کی اس کے سر پر گئی، وہ بازار میں دیکھ رہا ہے کوئی خنزیر پھر رہا ہے، کوئی کتا پھر رہا، کوئی سانپ پھر رہا، کوئی شیر پھر رہا، کوئی ریچھ پھر رہا، سارے بازار میں جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، جیسے ہی پگڑی ڈالے پھر انسان نظر آنے لگے۔ کیا کہا کہ جب انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو جانور پنا اس کے اندر آ جاتا ہے۔
بعض مرتبہ تو جانور سے بھی زیادہ وہ ذلیل ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسا آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے یہ نصیحت ہے، تو ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس کے حکموں پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب ہونے والوں میں بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔